نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ غافر آیت نمبر 60 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ ادعونی، تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری دعا سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وَعَنْ-قریب جلد ہی جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہو جائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے دعا میں کی جانے والی غلطیاں۔ دعا میں کیا کیا غلطی کی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کی آج وضاحت کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین کا رب ہے، اور ساری مخلوقات اپنی حاجات میں، چاہے وہ حاجات ظاہری ہو چاہے وہ حاجات باطنی ہو، ساری حاجات میں اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے۔ اور سارے انسان، ساری مخلوقات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں عاجز، بے بس اور مجبور ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو، بے بس ہو، الی اللہ، اللہ کی نزدیک، واللہ الغنی، اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں مجبور ہے، عاجز ہے، بے بس ہے۔ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت کچھ ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا زیادہ ہے
جیسا کہ مسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندے، تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے سارے انسان، سارے جنات اگر ایک میدان میں کھڑے ہو کر ہم سے ہر اس چیز کا مطالبہ کریں، سوال کریں جو ان کا من چاہے، جو ان کا دل چاہے، اور میں ان تمام انسان کو، سارے انسان کو، سارے جنات کو ان کے من کے مطابق ہم عطا کرتے رہیں، دیتے رہیں، تو سن لو میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگا جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے، اتنا بھی کمی نہیں ہوگی اللہ کے خزانے میں۔ اتنا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کشادہ ہے اور وسیع ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر کچھ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال و دولت ہے، سب چیز ہے۔ تو انسان کو، ایک انسان جب کسی انسان سے مانگتا ہے تو اچھا لگتا نہیں ہے، لیکن اللہ کو مانگنے والا اچھا لگتا ہے۔ جب ایک انسان سے مانگے تو ایک انسان ناراض ہوتا ہے، اس سے خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کا معاملہ برعکس سے الٹا ہے، نہیں مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض اور غصہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی سعادت، خوش نصیبی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانے، اللہ کا بندہ مانے، اور ساری حاجات میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اے میرے بندو ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں، آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو ایک بندے کا اپنے رب سے دعا مانگنا نہ صرف یہ کہ حاجات کی پوری ہونے کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کی ایمان کی علامت بھی ہے، اس کی ایمان کی پہچان بھی ہے۔ اس لیے کہ جب ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا کوئی رب ہے، کوئی اللہ ہے۔ جب دعا کرے تو وہ اللہ سنتا ہے، وہ رب سنتا ہے۔ جب دعا کرے تو وہ اللہ دینے والا ہے۔ جب کوئی سوال کرے تو وہ اللہ عطا کر دینے والا ہے، بلا کسی بدلے کے، بلا کسی معاوضہ کے۔ تو ایک بندے کا اپنے رب سے دعا کرنا اس کے صحیح العقیدہ ہونے کی پہچان ہے، اس کے صحیح العقیدہ ہونے کی علامت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دعا ایک بندے کو بندہ ہونا سکھاتی ہے، دعا ایک بندے کو عاجز ہونا سکھاتی ہے، مجبور لاچار ہونا سکھاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ لیکن سن لیں، یہ خوش نصیبی صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ کی طرف سے اللہ کی قربت کی توفیق مل جائے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، پریشان حال ہیں، مسائل میں گھرے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دعا اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، کہیں اور بھٹکتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، ایمان ہے، اولاد ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگنا، ہاتھ پھیلانا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور ذرا غور کریں آپ، اس سے بڑی محتاجگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے مسائل پھنسے ہوں، مجبور ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، پریشان حال ہو، اور اس کے مسائل پھنسے ہیں، مسائل میں گھرے ہیں۔ اگر دنیا کے مسائل نہیں ہیں تو آخرت کے مسائل تو بالکل یقینی 100% پھنسے ہمارے ہیں۔ چونکہ دنیا میں اگر ہم اچھی حالات میں ہیں، خوشحال ہیں، تو کیا مطلب ہم اچھے ہو گئے؟ مرنے کے بعد کی جو حالات ہیں، پرسرات کے مسائل،
جنت کے مسائل، جہنم کے مسائل، قبر کے مسائل ابھی تو باقی ہیں، ابھی تو آئے نہیں ہیں، گزرے نہیں ہیں۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دے، آسان کر دے، قبر کے سوالات کو، پل صراط کے گزرنے کو، برزخ کے حالات کو، جہنم کے حالات کو آسان کر دے میرے لیے۔ تو مسائل میں ہم گھرے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، اس کی طرف پلٹیں ہم۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کے سلسلے میں لاپرواہ ہو چکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں کرتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں وہ غلطیاں کیا ہیں۔ دعا میں کی جانے والی غلطیاں وہ 20 ہیں، 20۔ آئیے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے ہم۔ دعا میں کی جانے والی غلطیاں، نمبر 1 کیا ہے؟ دعا کرنے میں سستی کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی دعا کرنے میں ٹال مٹول کرنا، کبھی دعا کیا، کبھی نہ کیا، کبھی چھوڑ دیا۔ ایک انسان پریشان حال ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، خالی ہے، فری ٹائم ہے، پھر بھی وہ اسباب کے پیچھے پڑا ہو، دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہو، یہاں وہاں جا رہا، اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے۔ وہ سب چیز ہے اس کے پاس، وقت ہے، موجود ہے، لیکن اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے، وہ سستی کر رہا ہے۔ اللہ سے کیا دعا کیا جائے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، چلو اسباب اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے دعا سے بے بسی اختیار کرنا، دعا میں سستی کرنا، دعا نہیں کر رہے ہیں، کبھی کبھی کر لیا ہفتے میں 1 دن یا کبھی کبھی۔ تو یہ ہے پہلی غلطی، دعا کرنے میں سستی کرنا۔ دعا ہمیشہ کیا جائے، سستی نہ کیا جائے۔ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عاجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عاجز، مجبور، بے بس وہ لوگ ہیں جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے، جو دعا نہ کر پائے۔ تو یہ ہے پہلی غلطی، دعا کرنے میں سستی کرنا، دعا کرنے میں ٹال مٹول کرنا۔ دوسری غلطی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا تو کرتے ہیں لیکن کب کرتے ہیں؟ جب مسائل آتی ہیں تب، جب پریشانی آتی ہے تب، جب اچھی حالات ہوں، راحت کی حالات ہوں، خوشی کی حالات ہوں، تب دعا نہیں کرتے ہیں۔ وہ جب مسائل میں آتی ہیں، جب مصیبت میں آ جاتی ہیں، پھنس جاتے ہیں، تب دعا کرتے ہیں اس۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالات میں اللہ سے دعا کریں، راحت کے حالات ہوں، خوشی کے حالات ہوں، خوشحالی کے حالات ہوں یا مصیبت کے حالات ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہر حالات میں اللہ سے دعا مانگیں۔ ایسا نہیں ہو کہ جب مصیبت آئے تو خوب روئیں، گڑ گڑائیں، سجدہ کریں، نمازیں پڑھیں، لیکن جب اچھی حالات آ جائیں، اللہ میں خوشحالی دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، اپنے منمانی چیز ادا کر دے، تو ہم اللہ کو بھول جائیں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اچھی حالات ہوں تو اللہ کو بھول جایا جائے، جب مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کیا جائے۔ یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے اس کے تعلق سے سورہ یونس کے اندر، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، تو ہم سے دعا کرتا ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، کس طرح؟ لِجَنبِهِ، بیٹھے بیٹھے، أَوْ قَاعِدًا، یہ لیٹے لیٹے، أَوْ قَاعِدًا، بیٹھے بیٹھے، أَوْ قَائِمًا، کھڑے کھڑے۔ کب؟ جب مصیبت آتی ہے تب۔ لیکن جب مصیبت جہاں ٹلی تب کیا اس کا حالت ہوتا ہے؟ اللہ آگے بیان فرماتا ہے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، لیکن جب جیسی اسی مصیبت ختم ہوتی ہے، ٹلتی ہے، تو اللہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو ایسا وہ نکل بھاگتا ہے جیسا کہ اس نے ہمیں مصیبت کے اوقات میں پکارا ہی نہ ہو، مجھ سے دعا ہی نہ کیا ہو، یعنی ایسا وہ نکل جاتا ہے۔ تو مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارنا اور اچھی حالات میں اللہ کو بھول جانا، یہ شیوا، یہ طریقہ کفار مکہ کا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، جب کفار مکہ سمندر میں سفر کیا کرتے تھے اور جب بھوچال آتا تھا، طوفان آتا تھا، سیلاب آتا تھا، تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، کیا؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کفار مکہ، مشرکین مکہ جب سفر کیا کرتے تھے
سمندر میں تو جب سیلاب آتا، طوفان آتا تو کیا کرتے ہو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، تو جب ہم اس سے پار کراتے ہیں، اور یہ کفار یہ کہتے بھی ہیں اے اللہ اگر تو ہمیں اس سے بچا دے، نجات دے دے سمندر سے، تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، آپ کو ماننے والے ہو جائیں۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے جب ہم اسے ہٹا دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، اسے سیلاب سے چھٹکارا دلا دیتے ہیں، تو اذا ہم یبغون فی الارض، پھر وہی وہ کام کرتے ہیں جو کیا کرتے تھے پہلے۔ تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ مومن کا نہیں، کفار کا ہے، مشرکین کا ہے کہ جب حالات آئے تو خوب رویا، خوب اللہ سے دعا کیا، جہاں اچھی حالات آئیں بس پلٹ گئے۔ تو یہ طریقہ مومن کا نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ کفار کا ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حالات میں دعا کرتے ہیں، وہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے، ذرا غور کیجیے گا، کچھ صوفیوں نے ایک نیا فلسفہ نکالا ہے، نئی بات نکالی ہے۔ کیا؟ صوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مصیبت کے وقت میں مصیبت کو ٹالنے کی دعا کرنا یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیے یہ گمراہی ہے۔ کیا بولتے ہیں صوفی حضرات؟ کہ مصیبت کے وقت میں مصیبت ٹالنے کی دعا کرنا یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی علامت ہے، پہچان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں صوفی حضرات کہ دیکھو تقدیر میں جو ہے وہ مل کر رہے گی، چاہے مانگو چاہے نہ مانگو۔ تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہے وہ مل کر رہے گی آپ کو، آپ دعا کریں یا دعا نہ کریں، آپ مصیبت ٹلے یا نہ ٹلے، مصیبت ٹلنے والی کو تو ٹل جائے گی، دعا کریں یا نہ کریں آپ۔ تو مصیبت جو ٹلتی ہے یا خوشحالی آتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں آتی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ نہیں، بلکہ دعا کریں یا نہ کریں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ صوفی حضرات کی، کہ دعا نہ کیا جائے، اس پر راضی رہا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم جس حالت میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اس پر راضی رہو۔ تو یہ گمراہی ہے۔ دیکھیے جو چیز انبیاء کو نہ سوجھی وہ چیز ان کو سوج رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے صوفی حضرات کو۔ حالانکہ سارے انبیاء دعا کیا کرتے تھے؟ مصیبت کے اوقات میں سب دعا کرتے تھے، سارے نبی، سارے رسول۔ تو یہ خلاف شریعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اچھا عمل ہے، دعا کرنا مصیبت کو ٹالنے کی، یہ تو اچھا عمل ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا شیوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا صوفی حضرات کا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ جس اللہ نے یہ کہا ہے کہ تقدیر پر ایمان لے آؤ، اسی اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ سے دعا کیا کرو۔ ایسا نہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں، تقدیر پر ایمان بھی لے آتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو دعا کی وجہ سے مصیبت کو اللہ دور بھی کر سکتا ہے، تو دونوں کو مانتے ہیں ہم۔ تو دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، دعا چھوڑنا نہ چاہیے۔ اللہ سے راضی ہو کر دعا چھوڑا جائے یا اللہ سے ناراض ہو کے دعا چھوڑا جائے، دونوں غلط ہے، کفر ہے۔ یہ دعا کو چھوڑ دینا ناراض ہو کر، یہ دونوں کفر ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے، میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں، بڑا پن دکھاتے ہیں، تو سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے ہم۔ اسی طرح ترمذی شریف کتاب الدعا کی حدیث ہے، کتاب الدعوات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ بے شک جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے۔ تو سوال کرنے سے اللہ غصہ نہیں ہوتا، اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن سوال نہیں کرنے سے، اللہ سے نہیں مانگنے سے اللہ غصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے مصیبت دور کرنے کی دو صورتیں ہیں، مصیبت کو دور کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے رفع البلا اور ایک ہے دفع البلا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ رفع البلا اور دفع البلا، یہ ذرا سنیں۔ رفع البلا اسے کہتی ہیں کہ مصیبت آ چکی ہو، مصیبت آ چکی ہو، پریشانی آ چکی ہو، اس کو ٹالنے کی دعا کرنا، اس کو ختم ہونے کی دعا کرنا، یہ ہے رفع البلا۔ اور ایک ہے مصیبت ابھی آئی نہیں ہے،
پریشانی ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے آپ کی تقدیر میں، اس کو ٹالنے کی دعا کرنا، یہ ہے دفع البلا۔ تو مصیبت کو دور کرنے کی دو قسمیں، ایک رفع البلا اور ایک دفع البلا۔ تو دعا ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، چاہے پریشانی آ چکی ہو یا پریشانی آنے والی ہو، ہر حالات میں دعا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے دوسری غلطی کہ دعا اس وقت کیا جائے جب مسائل آئیں، جب پریشانیاں آئیں، جب اچھی حالات آئیں تو اللہ کو بھول جایا جائے، یہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ دعا میں کی جانے والی تیسری غلطیاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے دعا چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرتے ہی نہیں ہیں، دعا سے بیزار ہو جاتے ہیں، دعا کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان اللہ سے امید لگائے رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے گا، اور وہ شادی کے بعد ہی سے فوراً دعا کرنا شروع کر دیا، اللہ مجھے اولاد دے، یا اللہ مجھے اولاد دے، یا اللہ مجھے اولاد دے۔ تو کیا ہوا؟ دعا خوب کیا دعا، اللہ نے اس کی سنی نہیں، اولاد نہیں کیا، اللہ نے اسے اولاد دیا نہیں، نوازا نہیں۔ اللہ کی حکمت، جو چاہے کرے وہ۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان غصے میں دعائی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اتنا دعا کیا، اتنا پکارا اللہ کو، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، اولاد نہیں دیا۔ تو دعا کر کے غصے میں اللہ کو بھول جانا، دعا نہ کرنا کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، اولاد نہیں دیا بھی تو بیٹی دیا، بیٹا نہیں دیا، ہم نے بیٹا مانگا تھا۔ تو یہ غصے میں چھوڑ دینا دعا کو، یہ کفر ہے۔ دعا کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے۔ تو ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی غصے کی حالت میں آ کر دعا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دعا کا فائدہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ ترمذی شریف کتاب الدعوات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مصیبت آئی ہو یا مصیبت نہیں آئی ہو، ہمیشہ دعا کیا کرو۔ اے میرے بندو، دعا کو ہمیشہ لازم پکڑ لو، اپنے اوپر لاگو کر لو، ہمیشہ دعا کیا کرو۔ تو دعا ہمیشہ کرنا چاہیے، کبھی اس سے چھٹکارا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے تیسری بڑی غلطی، دعا میں کی جانے والی غلطی۔ چوتھی غلطی، دعا میں کی جانے والی چوتھی غلطیاں کیا ہے؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت کرنا، کسی اور کو پکارنا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ جنات، شیاطین، انبیاء، ملائکہ، صالحین، قبر والے، ان تمام کو پکارا جائے اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر، یہ بھی غلطی ہے، کیونکہ اللہ بیان فرماتا ہے یہ شرک ہے۔ سورہ قاف کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، اس سے دعا کرے، اس سے اپنی مانگے پوری کروائے، جو قیامت تک اس کی بات کا جواب دے ہی نہیں سکتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس کی دعا سے غافل ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے مانگنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ ہے چوتھی بڑی غلطی دعا میں کی جانے والی۔ اسی طرح دعا میں کی جانے والی پانچویں غلطیاں وہ کیا ہے؟ ایک انسان پر اللہ کا خوف اتنا زیادہ طاری ہو جائے، اتنا زیادہ غالب آ جائے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ میں آپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، میں جہنم سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، اے اللہ تو جو مجھے عذاب دینے والا ہے آخرت میں، جہنم میں، وہ عذاب مجھے یہیں دے دے، دنیا ہی میں دے دے، وہاں نہ دے، تاکہ ہم وہاں بچ جائیں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنا، اے اللہ جو کرنا مجھے یہی کر دے، اللہ مجھے وہاں بچا لے، لیکن تو یہ دعا صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ دعا۔ ایسی دعا کرنا غلط ہے، کیونکہ دعا ایسی کیجیے جو یہاں بھی بھلائی وہاں بھی بھلائی ہو، دعا یوں کرنی چاہیے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تیمارداری کرنے کے لیے گئے، دیکھنے کے لیے گئے، تو دیکھا اس صحابی کو، مسلمان کو، کہ وہ مرض سے بالکل ایک چوزا کی طرح ہو گئے۔ مرغی کی جو بچہ چوزا ہوتا ہے سکڑ جاتا ہے، کیسے بالکل سکڑ گئے وہ کسی مرض کی بنا پر۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے پوچھا، صحابی سے پوچھا، کیا تم نے اللہ سے دعا کیا؟ اس کو دور کرنے کی دعا کی تم نے؟ اللہ سے کچھ مانگا، اللہ سے سوال کیا؟ تو صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ سے سوال کیا، دعا مانگا۔ کیا دعا مانگا؟ تو یہ کہتے ہیں وہ صحابی، دعا ہم نے یہ مانگا، اے اللہ تو مجھے اس دنیا ہی میں عذاب دے دے، مصیبت دے دے، جلدی کر دے دنیا میں، اور وہاں میری مصیبت کو ٹال دے، ختم کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، نہیں، یہ دعا کرنا غلط ہے، تم ایسی دعا کیوں نہیں کیا؟ تم دعا یوں کرتے، کیا کرتے دعا؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تم یہ دعا کرنا چاہیے تمہیں، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی حسنہ دے، بھلائی دے، عافیت دے، سکون دے ہر چیز میں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی حسنہ دے، سکون دے، عافیت دے ہر چیز میں۔ دعا یہ کرنا چاہیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دعا ایسے کیوں نہیں کیا؟ دعا تو ایسا کرنے کا طریقہ ہے نا۔ تو بالآخر وہ صحابی اللہ کے نبی کو بات کو مان لیے، پھر یہ دعا کی جس طرح سکھایا۔ تو پھر حدیث کے الفاظ ہیں فشفع، وہ شفا یاب ہو گئے۔ تو دعا ایسی کرنی چاہیے، ایسا نہیں اللہ مجھے یہیں دے دے، وہاں مجھے چھٹکارا دے دے، نہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی، دونوں جگہ چاہیے ہم کو سکون۔ قرآن میں ہے کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے اس دنیا کے اندر بھی حسنات دے، بھلائی دے، مال دے، دولت دے، جوانی دے، خوبصورتی دے، ہر چیز میں برکت دے۔ دنیا کے اندر بھی چاہیے ہم کو اچھی، ایسا نہیں کہ یہاں پریشان ہار رہے ہیں وہاں اللہ دے نہیں، یہاں بھی چاہیے وہاں بھی چاہیے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی حسنہ بھلائی چاہیے ہم کو، اور وقنا عذاب النار، مجھے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ دعا ہونی چاہیے۔ حدیث بھی ہے، حدیث بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ بڑی پیاری ایک حدیث ہے، دعا ہے۔ کیا دعا کرو ہمیشہ؟ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں عفو، درگزر کی، گناہوں سے درگزر کرنے کی، اور کیا؟ فی العافیہ والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، عافیت کی، سکون کی، اطمینان کی۔ کہاں؟ آخرت میں خالی نہیں، فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی چاہیے ہم کو عافیت، سکون، ہر چیز میں سکون چاہیے، فی الدنیا، اور والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی چاہیے ہم، تو دونوں میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے پانچویں بڑی غلطی جو نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹی غلطی دعا میں کی جانے والی کیا ہے؟ کبھی کبھی کہ انسان غصے میں آ کر، ٹینشن میں کیا بولتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے، کبھی کبھی اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے خادموں پر بد دعا کر دیتا ہے۔ تو بد دعا کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے، اصول ہے، جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ دعا قبول کر ہی لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا اللہ قبول نہ کیا، وہ بات الگ سے، لیکن دعا ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے انسان کی جب ویسا مانگا جائے۔ تو اگر ہم خدا نخواستہ اللہ سے دعا کریں، بد دعا کر دیں کسی کے اوپر، اپنے اوپر یا مال پر یا اولاد پر، اور ایسا کون کرتا ہے زیادہ؟ مرد نہیں، خواتین زیادہ کرتی ہیں، غصے میں آ کر، جا تو مر جا، جا تو ہرا جا، جا تو بھلا جا، تو ایسا ہو جا، ویسا ہو جا، تو یہ منع ہے۔ بد دعا کرنا کسی وقت منع ہے۔ یہ ابو داؤد مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا تدعوا علی انفسکم، کیا؟ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خادمکم ولا تدعوا علی اموالکم، کہ تم کبھی بھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی خادموں کے لیے، نوکروں کے لیے، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت کا اللہ قبول کر لے وہ چیز۔ تو کبھی بھی کسی بھی خاتون کو، کسی بھی خواتین کو، کسی بھی وقت بھی، کسی کے لیے بھی، اپنے بچے کے لیے، اپنے آپ کے لیے غصے میں آ کر ایسا ہو گیا تو ویسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، کبھی بھی دعا نہیں کرنی، بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ قبول کر لے گا وہ چیز۔ تو یہ 20 بڑی غلطیاں ہیں، انشاءاللہ ایشو ہوئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔